چلے ایک عطائی جملہ آپ کو دیتا ہوں. عطائی جملہ ناخوان تو سمجھتے ہیں یا یوں سمجھے کہ میں بھی اب گرا لگانے لگا. آپ کے نعرے کے بعد یاد آیا کہ الضحیٰ یہ چہرے مصطفیٰ کی قسم ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی قسم اٹھائی ہے یا سرکار کی اٹھائی ہے یا سرکار کے ساتھ نسبت والی چیزوں کی اٹھائی ہے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. نہ پہلوں کی قسم اٹھائی نہ کسی بات کی قسم اٹھائی. قسم اٹھائی تو فقط آمنہ کے لال کی قسم والضحیٰ. یہ ہے گرا اور یہ عطائی جملہ ہے. یہ ختم نبوت پر دلیل ہے. سرکار کو اللہ نے ایسا آخری نبی بنایا ہے کہ اس کی قسمیں اٹھا کے دنیا کو بتا دیا ہے. الضحیٰ میں اس پر تفصیلاً بات کر سکتا ہوں مگر میری ایک مجبوری ہے کہ اچانک رات کو مجھے تقریباً 12 بجے اپنی بیٹی نے کال کی ہے. مجھے وہاں جانا پڑا ہے کہ اٹک میں نے گفتگو کرنی ہے. میں بالکل اس کو آخری پیرائے میں لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم کا حسن و جمال ایک روایت کے یاد آ گئی. اس روایت کے 2 راوی ہیں. ایک حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے بھی اس کو نقل کیا اور اس کے ایک راوی جناب سیدنا ابو بکر صدیق بھی. شمائل ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا. مسند امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا. میرے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھ کر ان صحابیوں نے فیصلہ کن ایک جملہ کہا. وہ کہتے ہیں کانا الشمس تجری فی وجہہ. ہم نے جب بھی نبی پاک کے چہرے کو دیکھا لگتا ایسا تھا کہ آپ کے چہرے سے سورج خیرات لیتا. تجری اہل لغت جانتے ہیں اور جو حضرات علماء یہ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے پھرنا، رد و بدل ہونا. اس کا مطلب ہے سورج میرے مصطفیٰ کے چہرے کے اندر جا کر روشنی کی خیرات لے گا. اور پھر کئی صحابہ کرام نے چہرے مصطفیٰ کی بات کی. میں آخری ایک بات کر کے دعوت چاہوں گا کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ فقط روشن تھا نہیں، روشن کرتا بھی تھا. ایک صحابی ہے حضرت اسید. وہ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں آیا اور کچھ مسائل سیکھنے لگا، تعلیم لینے لگا. تو رات بیت گئی کافی. جب میں جانے کے لیے باہر نکلا تو باہر بڑا اندھیرا تھا. تو میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ راستہ بھی بڑا عجیب سا ہے اور گھر بھی دور ہے اور اندھیرا ہے، نظر بھی کچھ نہیں دے رہا، تو میں کیسے جاؤں گا؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اسید میرے قریب آؤ. حضرت اسید کہتے ہیں میں سرکار کے پاس گیا تو تھوڑا سا قریب ہو کے بیٹھا تو سرکار نے یوں میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا. وہ کیا خوش نصیب تھے. ہمارے چہروں پر ہمارا دادا ہاتھ پھیرے، نانا ہاتھ پھیرے، والد ہاتھ پھیرے، والدہ ہاتھ پھیرے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے. یار کس نے ہاتھ پھیر دیا ہے؟ ہمارا مرشد ہی ہاتھ پھیر دے، استاد ہی ہاتھ پھیر دے. تو ہم ساری کائنات کو بتاتے ہیں میں نے مجلس میں بیٹھا تھا، میرے استاد نے محبت کی، میرے شیخ نے محبت کی. لوگوں کو فقط ہاتھ ملاتے رہے مگر میرے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا. وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے چہرے پر آمنہ کا لال آ. حضرت حسین کہتے ہیں سرکار نے میرے یوں چہرے پر ہاتھ پھیرا. میں اب حسین چلے جاؤں. حضرت حسین کہتے ہیں میں باہر نکلا، سرکار کے ہاتھوں کی لمس کی وجہ سے میرا چہرہ اتنا چمکا کہ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہی اجالا. ذوق کے ساتھ بیٹھا کریں، ذوق کے ساتھ بیٹھا کریں. ایسے ہی نہیں بنائے. یہ سرکار کے چہرے کی بات ہے، سرکار کا چہرہ ہے. اس چہرے کو تکنے والے خوش ہو جایا کرتے تھے، بلکہ تکنے والے. میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں، لوگوں کا یہ مغالطہ بھی دور کر دینا چاہیے. او جی فلاں نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، فلاں نے دیکھا. میرا یہ اپنا عقیدہ ہے، وجدان ہے. میرے مطالعے کا یہاں تک ذوق بنتا ہے، سرکار کو کسی کافر نے تکا ہی نہیں.
سرکار کو کسی کافر نے بولے آپ تو اس طرح چپ کر گئے شاید آپ نے اس پر یقین نہیں رکھتے. سرکار کو کسی کافر نے اور جس کافر نے تک لیا اس کا کفر رہا ہی نہیں, وہ کافر رہا ہی نہیں. یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کے چہرے کا. اس لیے میں عموماً کہا یہ جو لوگ مثال دیتے ہیں نا ابو جہل سامنے تھا, ابو لہب سامنے تھا, بے شک سامنے ہوگا مگر رب نے پردہ رکھا. خدا کی عزت کی قسم ابو جہل دیکھ لیتا کہ چہرے مصطفیٰ کا کمال تھا پھر کفر نہ رہتا. ابو جہل مصطفیٰ کا غلام تھا, سامنے پردہ تھا. دوستان عزیز وقار بڑی دور کی بات تو نہیں کرتے, ہم تھوڑا قریب کی بات کرتے ہیں. ہم جس شیخ کے جس امام کے مقلد ہیں اس کا نام ہے نعمان بن ثابت, انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. ہم ان کی وجہ سے اپنے فقہی مسلک کو حنفی کہتے ہیں. ہم فقہی اعتبار سے حنفی کہلاتے ہیں, مسلکن فقہی اعتبار سے. مشربن کوئی چشتی ہے, کوئی قادری ہے, کوئی نقشبندی ہے, جو جہاں بیعت ہے وہ اپنے نام کے ساتھ سابقہ لائقہ لگاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا محمد الشیبانی. میں بات ختم کرنے لگا ہوں, آپ کو اگر مسرت نہ ہوئی تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آقا کریم کے چہرے کا فیض نہیں ہے, یہ لیکن فیض ہے. ان کا نام تھا محمد الشیبانی. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے اس نام محمد کی وجہ سے اتنا حسن دیا ہے کہ اب میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتا ہوں. کمال یہ تھا کہ اس محمد شیبانی کو ڈائریکٹلی کوئی دیکھ نہیں سکتا. جو دیکھتا تھا آنکھیں چندھیا جاتی تھی. آپ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے وضو کرنے لگے یا کہیں بھی کسی مقام پر وضو کرنے لگے تو جب وہ آپ ہمیشہ پردہ ڈال کے رکھتے تھے. کمال ہے, پردہ ڈال کے رکھتے تھے. ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے جب مسح کے لیے یوں ہاتھ اوپر کیے تو لازم بات ہے پردہ تو اوپر کرنا تھا, سر کا مسح کرنا تھا. این اس وقت جب مسح کرنے لگے اور پردہ اوپر کیا تو این اسی وقت میں سامنے سے ایک یہودی گزرا. اس یہودی کی اچانک نگاہ پڑ گئی امام محمد شیبانی کے چہرے پر. تو جیسے دیکھا یہ محمد شیبانی کے چہرے کا نور, یہ محمد شیبانی کے چہرے کا حسن, اس حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہوا اور زبان سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جب اپنے قبیلے اور خاندان میں گیا لوگوں نے پوچھا یہ کلمہ کیسا پڑھ رہا ہے, اپنا دین کیوں چھوڑ دیا ہے, کس نے تمہیں موٹیویٹ کیا, کس نے تمہیں تبلیغ کی ہے؟ اس نے کہا نہ کسی نے تبلیغ کی نہ کسی نے موٹیویٹ کیا, میں تو فقط ایک چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. برادری والوں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے, خیریت ہے, کوئی موٹیویٹ بھی کسی نے نہیں کیا, تبلیغ بھی نہیں کی, تعلیم بھی حاصل نہیں کی, اتنا جلدی اور ایک چہرہ دیکھ کر تو نے اپنا دھرم چینج کر لیا, اپنا مذہب چینج کر لیا. اس نے کہا اگلی بات سنو, میں نے فقط چہرہ دیکھ کے قبول نہیں کیا اسلام کو, میں تو چہرہ دیکھنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اگر اس دور کے محمد کا یہ عالم ہے تو جو اصلی محمد تھا اس کا عالم کیا ہوگا. اگر اس محمد شیبانی کے حسن کا یہ عالم ہے, وہ جو آمنہ کا لال محمد تھا اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میاں محمد بخش نے کہا تھا میں محمد ٹھگ کے لوگوں, میں محمد ٹھگ کے لوگوں, میں محمد چور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو, جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو. یہ میرے آقا کریم کے حسن کا فیضان ہے. یہ میں نے فقط چہرے کی ایک جھلک دکھائی ہے, بڑا بسیط مضمون ہے.
انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو ضروری جو چیزیں ہیں وہ بتانی چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حسن کی خیرات ملے تو آپ کو ایک وظیفہ دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ چاہتے ہیں کہ حضور کے حسن کی خیرات ہمارے چہروں پر بھی نظر آئے، ہمیں بھی کوئی دیکھے تو چلے کلمہ نہ دیکھ کے پڑھے تو اتنا تو کہے حضور کا غلام آ رہا. ہم اس کمال کو تو نہیں پہنچ سکتے، مگر اتنا تو کہے کہ ہم جس گلی سے گزرے کوئی ہم سے نظریں پھیرے نہیں، یوں کہے کہ آقا کا غلام آ رہا. تو تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے، اپنی ذات پر خرچہ کریں 100-200 روپیہ اپنی ذات پر خرچہ کریں، اور خرچہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں رسول اللہ نوازنے کتنا. مجھے نہ دیں، شاہ صاحب کو نہ دیں، مسجد میں نہ دیں، نعت خان کو نہ دیں، اپنی ذات پر خرچہ کریں. 100-200 روپے کی تصویر لے لیں یا کاؤنٹر لے لیں، بس جو دم غافل سو دم کافر. بس شروع ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. زبان رکنے نہ پائے، چند دنوں کی مار ہوگی، آپ دیکھیں گے جس گلی سے گزریں گے محمد کے نور کا عالم ایسا ہوگا، لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ حضور کا غلام جا رہا ہے، حضور کا غلام جا رہا ہے. تھوڑا سا خرچہ کریں، بس آپ کا کریم کے لیے ایک تسبیح لے لیں، اور اس تسبیح کو، اس کاؤنٹر کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں، پیش کر دیں، تجارت کر لیں. آقا یہ تسبیح آپ کے لیے لی، سبحان اللہ، یہ کاؤنٹر آپ کے لیے لیا، اس پر میں آپ کی نام کی مالا جپوں گا، آپ پر درود و سلام بھیجوں گا. فیصلہ منظور ہے، سودا منظور ہے، تجربہ کر کے دیکھیں، بس لے لیں، ہر وقت چلتے ہیں. اس سے آپ تو ایک تو باوضو ہو جائیں گے، آپ کی زبان پاک ہو جائے گی، غیبت سے محفوظ ہو جائیں گے، جھوٹ نہیں نکلے گا، گالی نہیں نکلے گی، چونکہ آپ نے تہیہ کر لیا ہے. کاؤنٹر اسی لیے لیا ہے کہ بار بار مصطفیٰ کا نام لینا، اور میرے آقا کا نام لینا ایسا تو نہیں ہوتا نا. شیخ سعدی نے کہا تھا 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. میں 1000 مرتبہ بھی مشک و عنبر کے ساتھ اے آقا اپنے منہ کی کلیاں کروں، اس کو طہارت دوں، اس کو معطر کر دوں، مگر پھر بھی مجھے شرم آتی ہے اس منہ سے آپ کا نام لیتے. لیکن آپ لیں، باوضو لیں. دیکھیں آقا نوازتے کتنے ہیں. اللہ پاک اپنے حسن کی خیرات سے ہمیں مزین فرمائے. وآخر دعوانا